28واں پارہ سورہ طلاق کا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، عتت عن امر ربہا، عتت جنہوں نے نافرمانی کی، عن امر ربہا اپنے رب کے حکم کی، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے حکم کی، فحاسبناہا پس ہم نے ان سے حساب لیا، حسابا شدیدا سخت حساب، وعذبناہا اور ہم نے ان کو سزا دی، عذابا نکرا سخت سزا دینا۔ اس سے پہلے رکوع میں مطلقہ عورتوں کی طلاق کی قسموں کے متعلق اور پھر طلاق یافتہ عورتوں کی، اسی طرح اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے ان کی عدت کا بیان تھا، اور عدت کے اندر نان نفقہ اور سکنا اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ کس عورت کو رعایت سکنا کھانا پینا کس کی طرف سے ملے گا، تو بہرحال اس کی تفصیل تھی۔ اب آخر میں اس آخری رکوع کے اندر اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کی نافرمانی کا وبال ہوگا ان لوگوں پر، اور جو لوگ ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں ان لوگوں کا صلہ بھی اللہ نے اس آخری رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کتنی ہی بستیاں تباہ کی جا چکی ہیں۔ ذرا قوم عاد اور قوم ثمود حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد تاریخ پڑھ لو، رب نے احکام پہ اللہ کے احکام پہ ان لوگوں نے پابندی نہ کی اور ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے کتنی بستیاں ان کی اجاڑ ڈالی۔ دنیا کے اندر بھی وہ لوگ رسوا ہوئے اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو سخت سزا دیں گے، اور یہ لوگ بڑے ہی نقصان کے اندر رہ گئے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، ان لوگوں کا آخری انجام خسارہ ہی ہوگا۔ فرمایا اگلی آیت میں ان لوگوں کے عبرتناک واقعات سے عقل مندوں سبق حاصل کرو۔ ان لوگوں نے اللہ کے احکام کی پابندی نہ کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں کے عبرتناک واقعات سے سبق حاصل کرو، اور اللہ نے نصیحت نامہ تمہیں قرآن کی صورت میں دے دیا، اور صرف قرآن ہی نہیں دیا، رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ نے قرآن کے ساتھ عظیم نبی بھی دیا، عظیم رسول بھی دیا جو قرآن کے مسائل کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے، اور وہ روشنی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، اور ان لوگوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، ان لوگوں کے لیے جنت کے سدا بہار باغات ہوں گے جن کے اندر رب ان کو داخل کریں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور آخرت میں کامیاب وہی انسان ہوگا جس نے دنیا کے اندر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک بھی ہمیں انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی
بستیاں تھیں عتت جنہوں نے نافرمانی کی عن امر ربہا اپنے رب کے حکم سے ورسلہ اور اس کے رسولوں کے حکم سے فحاسبناہا پس ہم نے ان سے حساب لیا حسابا شدیدا سخت حساب وعذبناہا اور ہم نے ان کو سزا دی عذابا نکرا سخت سزا دینا فذاقت پس چکھا انہوں نے وبال امرہا اپنے معاملے کا وبال وکان عاقبت اور تھا آخری انجام امرہا ان کے معاملے کا خسارہ اعد اللہ کریم نے تیار کیا ہے لہم ان لوگوں کے لیے عذابا شدیدا سخت عذاب فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب اے عقل والو الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو اے ایمان لانے والے عقل مندوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو قد انزل اللہ تحقیق اللہ کریم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف ذکر خاص نصیحت یعنی قرآن رسول یتلو علیکم بھیجا ہے عظیم رسول یتلو علیکم جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے آیات اللہ اللہ کی آیتیں مبینات واضح لیخرج الذین آمنوا تاکہ نکالیں وہ ایمان والوں کو وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو ایمان لایا اللہ پر وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک اعمال کیے يُدْخِلْهُ داخل کریں گے اس کو جنات تجری باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ابدا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ قد احسن اللہ تحقیق بہتر بنائی اللہ نے لہو رزقا اس کی روزی اللہ الذی اللہ کی ذات وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا سبع سماوات سات آسمان ومن الارض اور زمین سے مثلہن ان کے مانند یتنزل الامر اتارتا ہے حکم بینہن ان کے درمیان لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا قرآن کریم میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا ذکر صرف اس آیت مبارکہ میں ہے باقی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ ساتوں آسمان کا ذکر تو ہے لیکن زمین کے لیے اللہ نے واحد کا صیغہ
صیغہ استعمال فرمایا ہے، تو بہرحال یہ 7 آسمان 7 زمینیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کریم ہی نے ہر چیز کو کمال اعتدال سے پیدا کیا۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں جن کو لوگ پوجتے ہیں مانتے ہیں، فرمایا کوئی بھی خالق نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ خالق ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی کوئی خالق بن سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اے میرا نبی ان لوگوں سے فرما دیجئے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا چکے ہیں، بتاؤ تو صحیح ان لوگوں نے زمین میں پیدا کیا کیا۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 میں فرمایا قل رأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے میرا نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھلاؤنا ماذا خلقوا من الارض، ان لوگوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے شراکت ہے آسمانوں میں۔ فرمایا کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے ہو بتاؤ تو صحیح ان لوگوں نے پیدا کیا کیا ہے، کس چیز میں اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ہیں، انہوں نے تو کائنات کے اندر کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اور سورہ حج کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 73 ہے، اور آیت نمبر 73 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا اے میرا نبی یہ جو لوگ ہیں ذرا ان کے لیے اللہ نے مثال بیان کی۔ آیت نمبر 73 سورۃ الحج ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں بیان کی گئی ایک مثال، فاستمعوا له پس سنو تم اس مثال کو کان لگا کر، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی کو، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں مکھی پیدا کرنے کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کا مکھی کا پیدا کرنا تو درکنار ہے، ان لوگوں کے دسترخوان سے ان لوگوں کے کھانے سے اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے یہ لوگ مکھی سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے جنہوں نے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے وہ مکھی ان سے کوئی چیز، لَا يَسْتَنقِذُوهُ، وہ نہیں چھڑا سکتے اس کو، منہ اس مکھی سے، ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اے لوگوں اللہ فرماتے ہیں کاری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین سے بھی ان کی مانند، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ، اترتا ہے حکم، بَيْنَهُنَّ ان کے درمیان، لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، اللہ کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جو وہ حکم اللہ نازل کرتا ہے کائنات کی کسی بھی مخلوق پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، قد احاط، تحقیق گیر رکھا ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، علما، علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو